بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں حسن اللہ یاری اور اویس اقبال کے درمیان وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے مناظرہ ہوا ہے، اور اسی پروگرام کو دیکھ کر اور سن کر کچھ سوالات مفتی صاحب کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں، اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یہ پروگرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کی والدہ ہاسپٹل میں تھی اور بیمار تھی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیجیے اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے تھے، لیکن ابھی میں نے مفتی صاحب کو بلوایا گئے کہ کچھ ٹائم دیجیے تاکہ یہ سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل سکے، صحیح علم تک ہم پہنچ سکیں۔ اچھا سر، الحاد کو لے کر کچھ سوالات ہیں، اس میں حسن اللہ یاری صاحب نے بھی دلائل دیے گئے، تو حسن اللہ یاری صاحب کے دلائل کو آپ نے اس میں کس طریقے سے پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے حسن اللہ یاری صاحب نے جو دلائل دیے تھے، باقی ان کا انداز کیا تھا، لہجہ کیا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح، لیکن جو انہوں نے جو دلائل دیے اس نے مجھے بھی بہت متاثر کیا، بہت متاثر کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ مسلمان اگر ایک امت ہو کر کے چلے نا تو اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح، کسی کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے، کسی دوسرے میں کچھ دی ہے، تیسرے میں کچھ دی ہے، ہم لوگ متفرق ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب ایک جگہ مجتمع ہو جائے تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور باقی ان کا انداز کیسا رہا تھا، انہوں نے کس انداز میں بحث کی، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، صحیح۔ لیکن جو انہوں نے باتیں کی یا جو انہوں نے مقدمات بنائے تھے پاورفل تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی مقدمات ہیں یا اس سے بڑھ کر ان پر تمام کی تمام قرآن کی نصوصات موجود ہیں، صحیح۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ قرآن کی نص سے استدلال کریں۔ اور ایک تو مناظرہ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ، بحث و مباحثہ، اس کے علاوہ بھی کہ آپ انڈیویجولی بھی لوگوں کو سمجھائیں، وہ دلائل سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں قطعی طور پر اپنے وجود پر دلائل قائم کی ہیں، صحیح، تاکہ لوگوں کے اندر یہ ایک نالج جاتی چلی جائے کہ وہ ان کو پتہ ہو کہ ہم کسی نہ تو زن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور نہ کوئی کچا دھاگا ہے ہمارے پاس، ایک مضبوط اور ٹھوس دلائل ہیں جس بنیاد پر ہم یہ اقرار کر رہے ہیں۔ اچھا، حسن اللہ یاری صاحب جب دلائل دے رہے تھے تو وہاں سے اویس اقبال نے یہ بات کہی کہ جناب دلائل دینا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کسی چیز کا اس بات کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے دلائل دینا، اس لیے کہ ہم تو کوئی اس بات کر نہیں رہے، ہم تو نارمل فطرتاً ایک بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی چیز کا اس بات کرتے ہیں تو دلائل بھی آپ ہی کو دینے لازم رہیں گے، یہ اصول اویس اقبال کا دیکھیں، یہ اصول اپلائی کرنا کہ دلیل دینا مدعی پر دلیل ہوتی ہے نا، تو مدعی ہوتا کیا ہے، یا اگر آپ کسی پڑھے لکھے کے سامنے یا جو اس فن کو جانتا ہے اس کے سامنے بات کریں گے تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ریئلی میں آپ کو بات بتاؤں، پتہ ہونا چاہیے انسان کو کہ دلیل دینا کس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ خدا کے وجود کا اقرار کر رہا ہے، اللہ رب العزت، ظاہر ہے اس نے بھی دلیل دی، کیونکہ قرآن نے دلیل دی ہے۔ قرآن نے 3 طرح کے مقدمات بیان کیے ہیں، شرعی دلائل الگ دیے ہیں، فطرتی دلائل الگ دیے ہیں، عقلی دلائل الگ دیے ہیں، اور مقدمے کو 2 + 2 4 کر کے قرآن نے بیان کر دیا، اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب غور کیجیے گا، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہم دونوں یہاں کمرے میں بیٹھے ہیں یا کوئی بھی 2 افراد، سامنے ایسے کھڑکی سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، صحیح، ایک شخص نے دھوئیں کو دیکھ کر بولا کہ یار مجھے لگ رہا ہے باہر شاید آگ لگی ہے، اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ دلیل دو کہ باہر آگ لگی ہے، میں بول رہا ہوں باہر کسی بھی طرح کی کوئی آگ کا وجود نہیں ہے۔ صحیح، اب غور کر رہے ہیں آپ جی جی، کہ ایک شخص وہ کہہ رہا ہے کہ باہر آگ ہے، یعنی مجھے نہیں پتا، آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ باہر آگ لگی ہے تو دلیل آپ دو۔ یہ ہے وہ سچویشن جو یہاں بن جاتی ہے۔ اچھا، جو بندہ آگ کا دعویٰ کر رہا ہے نا، آپ غور کریں، وہ ایک خالی کمرے میں بیٹھ کر آگ کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے سامنے ایک مدلول ہے، ایک اثر ہے جس سے وہ مؤثر کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح، بھائی چونکہ میں دھوئیں کو دیکھ رہا ہوں اور جلتے ہوئے اسمیل والے دھوئیں کو میں دیکھ رہا ہوں، اس دھوئیں کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی مؤثر ہے جس سے یہ دھواں ہے، میرے پاس ایک دلیل ہے کہنے کے لیے کہ میرے سامنے ایک چیز ہے، میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے، اگر اس اثر کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مؤثر نہیں ہے، حقیقتاً دلیل اس نے دینی ہوتی ہے۔ اچھا، جو نفی کرے گا، اس لیے کہ اب اللہ کی باری، جب ہم خالق کائنات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پوری کائنات ہے، میرا وجود ہے، بھائی میں کیوں ہوں اس دنیا میں، مجھے کون لے کر آیا، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، کیونکہ سب چیزیں میرے سامنے، سب چیزیں ایک زبردست نظام کے ساتھ چل رہی ہے، پوری کائنات ایک نظام کے ساتھ، ایک مربوط نظام کے ساتھ ہے، ربط کے اندر ہے۔ یہ زمین ہے، اس کے اندر خوراک ہے، میں انڈے کو دیکھ رہا ہوں وہ بچہ بن رہا ہے، بیج کو دیکھ رہا ہوں وہ درخت بن رہا ہے، درخت پھل بنا رہا ہے، پھل میں میرے لیے کسی میں وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، میرے فوائد کے لیے سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، مجھے آنکھیں ہیں، روشنی جاری، کیمرے فٹ ہوئے ہوئے میری آنکھوں کے اندر، پورے نظام کے ساتھ، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے۔ یہ ہماری کائنات پوری ہمارے سامنے ایک مدلول، ایک اثر ہے۔ میں اس کائنات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جیسے دھوئیں کو دیکھ کے کہنا کہ پیچھے کوئی ہے،
تو میرے پاس ایک دلیل ہے پیچھے کہنے کے لیے کہ کوئی ہے خالق اس کا، ورنہ اتنے معجزات، پوری کائنات معجزہ، ہر چیز معجزہ اس کائنات کے اندر کیسے ہو رہا ہے؟ صحیح. اگر کوئی شخص اتنے بڑے اثر کو دیکھ کے بولے نہیں اس کے پیچھے کوئی مؤثر نہیں ہے، یہ مدعی اصل میں بنتا ہے، ادعا یہاں بن رہا ہے. اچھا، ورنہ ہمارے سامنے تو ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم مؤثر کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. لیکن بہرحال چونکہ قرآن پاک نے بھی دلائل دیے ہیں تو ہمیں بھی دلائل دینے ہیں، اسی انداز میں دینے ہیں جیسے قرآن پاک نے مقدمات بنائے. اچھا سر، اسی مناظرے میں حسن اللہ یاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تم خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل دو اور تم مر جاؤ گے، سب مل جاؤ گے، کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن تم جو ہے نا وہ دلیل نہیں دے سکتے کہ خدا نہیں ہے. تو یہ ان کا ادعا، ان کا یہ مطالبہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے قرآن پاک نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، اس کے وہ دلیل کبھی قائم نہیں کر سکتا. اچھا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سامنے مشرکین بھی تھے، سامنے اہل کتاب بھی تھے، اور یہ زیادہ تعداد میں تھے، لیکن ایک کم تعداد میں دہریہ لوگ بھی موجود تھے. صحیح. اور ان لوگوں کا نارمل یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی خالق نہیں ہے، یہ نیچرلی ہم بس خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود ہمیں موت آ رہی ہے، اور ہمیں جو موت ہے یہ زمانہ ہی زندہ کرتا ہے، زمانہ ہی موت دیتا ہے، دہریہ جسے بولا جاتا ہے. ایسے لوگ موجود تھے اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نص کی ہے. اس لیے میں نارملی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کی نصوصات پتہ ہونی چاہیے. اس نص کے اوپر آپ اپنا مقدمہ رکھ دو، کوئی اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر سورہ جاسیہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ دہریوں کی بات چل رہی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، صرف بھائی یہی دنیا کی ایک زندگی ہے، ہم زندہ ہو گئے اور ہم مر جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، اس کے اندر مؤثر صرف یہ ایک نیچر ہے، یعنی یہ نیچرلی یہی ہے، بس سب کچھ زندہ ہو رہا ہے، مر رہا ہے، پیچھے خالق کوئی نہیں ہے. صحیح. اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما لہم بذالک من علم، دلیل کی بنیاد پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. علم شرعی اصطلاح کے اندر علم ظن کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی یقینی بات یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے، دلیل پر مبنی بات یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. پھر اللہ نے فرمایا انہم الا یظنون، یہ صرف اپنے اوہام، وہم اور گمانوں کے پیچھے چلیں گے. ان کو جو خود گمان ہو رہا ہے اس کے پیچھے، لیکن انہیں بولے کوئی دلیل دے دو، دلیل کبھی بھی ہو نہیں سکتی اور پیدا بھی نہیں کی سکتی، کسی بھی طرح کی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی. تو جو دہریہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا، اس کے پاس دلیل، علم کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ استدلال کی بنیاد پر وہ یہ ثابت کر دیں اور تحقیق کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیں کہ نہیں بھائی خالق کائنات کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ چیز وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. یہ چیز اللہ نے قرآن میں ذکر کی. صحیح. اچھا، اس مناظرے میں بھی اور بھی کئی ملحدین یہ بات کرتے ہیں، جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے نا وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، تو وہ بگ بینگ کو لے کر آتے ہیں، فوراً اس کی تھیوری کو لے کر آتے ہیں، اس سے وہ جو ہے نا انکار کر رکھے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا چیز لگتی ہے بگ بینگ؟ بگ بینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. وجود باری تعالیٰ کے انکار پر بگ بینگ سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ ذہن میں رکھیے گا، سمجھداروں کے لیے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں، جب سے بگ بینگ تھیوری آئی ہے الہاد دفن ہو چکا ہوا. اچھا. اب صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ خالق کائنات کا انکار کر دے تو کر دے. یہ بات ذہن میں رکھیے. کیوں؟ بگ بینگ سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں اور ماضی کے جو دہریہ تھے، الہادی تھے، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، اس کے علاوہ بھی جو آگے پیچھے چل رہے، ان کا دعویٰ یہ تھا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اچھا. غور کیجیے گا، قرآن پاک کا دعویٰ یہ تھا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں پیچھے نازل ہوئیں اس میں دعویٰ یہ تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کائنات ہمیشہ سے نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں. اس کا ایک نقطہ آغاز ہے. صحیح. ٹھیک ہے. قرآنی دعویٰ، اسلامی دعویٰ، انبیاء کا دعویٰ یہ تھا. اس کے مقابلے میں دہریوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اچھا. اب غور کیجیے گا، اگر یہ کائنات ہمیشہ سے ہے پھر کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا تو وہ جس نے پیدا کیا. اگر کائنات ہمیشہ سے ہی تھی پھر خدا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، یہ نظریہ کچھ ہی عرصہ پیچھے تک بھی چلتا آیا. صحیح. جب بگ بینگ آیا، کائنات ہمیشہ سے ہے، اس کو بگ بینگ نے خود رد کر دیا ہے کہ نہیں کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہے. ایک نقطہ آغاز ہے. صحیح. بگ بینگ نے تو یہ بتایا کہ کائنات کا نقطہ آغاز ہے بھائی، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. صحیح. تو جس وقت کائنات ہمیشہ سے ہے یہ نظریہ رد ہو گیا، تو قرآنی نظریہ یا انبیاء کا نظریہ وہی ثابت ہوا جو شروع سے یہ بتاتا جا رہا تھا کہ کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہے، یہ عدم نہ ہونے سے ہونے میں وجود میں آئی ہے، یہ عدم سے وجود میں آئی ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی. اگر تو سائنسی تحقیقی ہوتی ہے، اور کیجیے گا کہ آج سائنسی تحقیق سے ثابت ہو جاتا کہ کائنات تو ہمیشہ سے، پھر یہ دلیل ہوتی کہ ہاں بھی کوئی خالق نہیں ہے. بھائی خالق تو کہتے ہیں جو جس نے بنایا، کائنات تو ہمیشہ سے بنایا کس نے؟ تو یہ دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے، ایک ثبوت مل جاتا کہ بھائی خالق کائنات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. لیکن بگ بینگ نے قرآنی دعوے کی تصدیق کی ہے، نہ کہ تکذیب. اس لیے کہ بگ بینگ کا
خلاصہ کیا ہے کہ کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہے، صحیح، اور یہی قرآنی دعویٰ ہے، اور یہی دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات رہی۔ تو بگ بینگ سے اس چیز کا استدلال باطل ہے، بلکہ اس چیز کا استدلال محکم ہے کہ جب نقطہ آغاز ہے اس سے پیچھے عدم ہے، تو عدم سے وجود لانا یہ دلیل ہونی چاہیے کہ بھئی کیسے ہوا۔ یہ انسان عاقل غور کرے گا تو سمجھ جائے گا۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غور کر لیا جائے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی اور وجود میں آ گئی تو پیچھے کوئی ہے، یہ کیسے مانیں اس گے؟ لیے کہ قرآن نے نص کی اور اتنی پیاری اللہ نے دلیل دی ہے جس کے بعد انسان جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں نا 2 + 2 = 4۔ اتنے آسان انداز کے اندر قرآن نے سمجھایا، کس طریقے سے غور کیجیے گا۔ میں قرآن کی آیت سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ رہا ہوں۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں آج دعویٰ کر دوں پوری دنیا کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، کہ میں جب نہیں تھا نا، میں نے اپنے آپ کو خود کو بنایا۔ آپ غور کریں کہ میرا یہ جملہ سن کے سامنے ایک جاہل بیٹھا ہو، پڑھا لکھا بیٹھا ہو، اسکول کالج پڑھنے والا یا ایک سائنسدان، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر بندہ ہنس جائے گا، بولے گا آپ نے بہت بے وقوفی والی بات کی۔ صحیح ہے بھائی کیوں کوئی بے وقوفی والی بات کی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو خود بنایا، جب میں نہیں تھا میں نے اپنے آپ کو خود بنایا۔ تو ہر بندہ کہے گا کہ یہ معقول بات بھی نہیں ہے، اس کے اندر بالکل بے وقوفی جھلک رہی ہے کہ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو کیسے بنائے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک پوائنٹ نقطہ ذہن۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جب میں نہیں تھا تو میں نے اپنے آپ کو خود بنایا۔ ٹھیک ہے، جب میں اپنے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، آپ کے لیے کر سکتا ہوں نہیں، کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ بالکل نہیں۔ اچھا میں یہ اس دنیا کے لیے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا نے اپنے آپ کو خود بنایا، ستاروں نے اپنے آپ کو خود بنایا، یعنی عدم سے وجود میں خود لے کر آئے؟ صحیح، پوری کائنات عدم سے وجود میں خود کو لے کر آ گئی، کیونکہ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گی کہ اپنے آپ کو وجود بخشے؟ وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عدم سے وجود میں لانے کے لیے یہ صلاحیت کائنات میں کسی چیز کے اندر نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن عدم سے وجود ہوا ضرور ہے۔ یہ کائنات نہیں تھی، ہوئی ہے۔ اب کیا دلیل بنتی ہے اس کی؟ یہ خود تو پیدا ہو نہیں سکتی، کسی نے کی ہے۔ یہ 2 + 2 = 4 والی دلیل ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے بتا دیتا ہوں، سورہ طور کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور خالق کائنات ہونے پر دلیل اللہ رب العزت دے رہے ہیں، آیت پہ غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کیا تم جب نہیں تھے اپنے آپ کے خود خالق ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، یا عدم سے وجود خود ہی ہو گیا؟ کیا یہ صلاحیت ہے اس پوری کائنات میں؟ کیونکہ کائنات کی ہر چیز، یہ مادہ، اس کی پراپرٹیز ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں مادہ کیا ہے۔ مادے میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدم سے وجود میں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ یہ دعویٰ باطل ہے، کسی کے سامنے کر دو بے وقوفی ہے۔ صحیح ہے، یہ دعویٰ کائنات کی کسی چیز کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو 2 ہی صورتیں، یا تو میں خود خالق ہوں اپنا، یا میں عدم سے وجود میں خود ہی آ گیا، اور یہ کائنات عدم سے وجود میں اپنے آپ کو وجود دے ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مادے کی پراپرٹیز ہمارے سامنے ہیں، اس کی صفات، اس کی صلاحیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی بھی مادہ یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہی نہیں ہے کہ جب یہ نہ ہو تو یہ خود اپنے آپ کو لے کر کے آ جائے، بلکہ جب یہ ہو، مادہ جب ہے، تب بھی اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آ جائے۔ صحیح، جب ہم زندہ ہیں ابھی بھی مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے میں کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آؤں۔ صحیح، تو زندہ ہونے کے باوجود کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا، تو جب میں خود معدوم تھا میں اپنے آپ کو کیسے لاؤں؟ تو پوری کائنات میں یہ صلاحیت نہیں، مادے میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو وجود بخشے۔ جب نہیں ہے، تم خود بھی خالق نہیں ہو، تو اللہ بیان کر رہے ہیں جب عدم سے وجود ہو نہیں سکتا خود، تو ایک ہی دلیل پیچھے بچتی ہے کہ خالق ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، غور کیجئے، جب میں معدوم تھا میں اپنے آپ کو نہیں لا سکتا، اب جب میں وجود میں ہوں اس کے باوجود بھی میں عدم سے وجود کسی چیز کو نہیں دے سکتا۔ یہی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، کہ تم سب مل کر کوشش کر لو ایک مکھی عدم سے وجود میں لا کے دکھاؤ۔ صحیح، اب یہ 2 مقدمے بن گیا، غور کیجیے۔ ایک ہے کہ میں خود اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتا، صحیح، اب جب وجود مجھے مل چکا اس کے باوجود مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آؤں۔ ہر لحاظ سے اللہ نے نفی کر دی کہ تمہارا وجود نہ خود ہو سکتا ہے، نہ تم میں یہ صلاحیت ہے کہ تم کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آؤ۔ اب چونکہ میرا وجود ہے اور پوری کائنات کا ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں بنتا، خالق ہے، پیچھے کوئی ہے، اس کے علاوہ وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 2 + 2 = 4 اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں دلیل قرآن میں بنائی ہیں جو خالق کے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ انہی دلیلوں کو حسن اللہ یاری بھی بیان کرتے رہے ہیں جو انہوں نے مقدمے بنائے۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں بہت متاثر ہوا ہوں حسن اللہ یاری سے۔
جو حسن اللہ یاری نے مقدمے بنائے تھے جس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کوئی چیز عدم سے اپنے آپ کو وجود نہیں دی، یہ اصل میں قرآن کی نص ہے. ہمیں لوگوں کو قرآن اچھا سکھانا چاہیے. قرآن پاک نے جس انداز میں دلائل دیے ہیں وہ اچھے طریقے سے سکھانا چاہیے تاکہ لوگ بالکل بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے بولے بھائی مجھے کنونس کر دو. یعنی آپ کے سامنے کوئی ملحد بیٹھا ہے. میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، ملحدین کا طریقہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سوال پہ سوال کرتا ہے. جی. آپ اگر کبھی کسی سے بات کرو، اگر تو اس نے حق کی تلاش والی طبیعت ہے پھر آپ اسے سمجھائیں اخلاق سے، پیار سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے حق سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے ذلیل کرنا، ان کی نیت الگ ہوتی پتہ چل جاتا ہے. وہاں پر پھر آپ ان سے سوال پہ سوال کرو اور یہی سوال کرو عدم سے وجود. میرا وجود ہے، میں عدم سے وجود کسی چیز کو دے سکتا ہوں. کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے، مادے میں یہ صلاحیت ہے، کیا وہ عدم سے وجود دے سکتی ہے؟ جب مادہ عدم سے وجود دے نہیں سکتا، جب یہ خود معدوم تھا تو اپنا وجود کیسے اس نے دیا؟ سمپل، مجھے کنونس کرو. صحیح. تو اللہ نے 2 + 2 = 4 اس طرح دلیل دی ہے کہ ایک ہی نتیجہ نکلے گا، خالق ہے، ورنہ ہمارا وجود ہو ہی نہیں سکتا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. یہ تو بہترین ہو گیا سر، انتہائی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھا ہے اور سمجھتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہے، ورنہ یہ سوالات بڑے پیدا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ یہ عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا، ابھی گفتگو کے درمیان آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے دلائل دیے ہیں، شرعی دلائل بھی دی ہیں، عقلی دلائل بھی دی ہیں اور فطری دلائل بھی دی ہیں. یہ تینوں باتیں کہاں ہیں؟ یہ تو ایک تفصیلی بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے. ابھی میں نے ایک عقلی دلیل جو قرآن نے دی ہے وہ آپ کو سمجھایا. یہ عقلی دلیل ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی شبہ بھی دماغ میں نہیں آئے گا. صحیح. خالق کائنات ہونے کوئی شبہ دماغ میں نہیں آئے گا سوائے ہر درمی کے کہ انسان بولے میں سورج کو دیکھ کے بھی انکار کر دوں گی سورج نہیں. شرعی دلیل کہتے ہیں قرآن پاک نے آیات اور نشانیاں دکھائیں. صحیح. قرآن نے کسی بات کو اس انداز میں کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ شرعی دلیل بنتی ہے. یعنی کہ قرآن کی صداقت پر بھی دلیل بنتی ہے کہ قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے. اور ہم آنکھوں دیکھ کے اس نشانی کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نہیں یقین کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہو سکتی ہے. شرعی دلیل کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ نے اسی مناظرے میں بھی دیکھا ہوگا اور ملحدین اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو کائنات جو ہے وہ ابھی تک وسعت میں ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کائنات ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، بنی چلی جا رہی ہے، بنی چلی جا رہی ہے. اس بات کو کہ کائنات ابھی وسعت میں ہے، یہ کیپ آن ایکسپینڈنگ ہے، وہ مذاق میں لے کے جائیں یا کسی چیز میں بھی لے کے جائیں وہ ان کا میٹر ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. حق کی تلاش والوں کو ہم آسمانوں میں، اس کے اندر، اس کی اپنی ذات میں اتنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اس پر بات اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ 100% کہ حق ہے، اللہ ہے، خالق ہے، اس کو کوئی شک نہیں رہتا. ان نشانیوں میں شرعی طور پر جو دلیل ہے جو قرآن کی صداقت کو بھی ثابت ہے وہ یہ سورت دیکھیے گا. 2 جگہوں پر اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، یہ کائنات ہم نے پیدا کی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، اس کو بڑھائی چلے جا رہے ہیں. یہ بات تو قرآن نے پہلے سے کر دی تھی. اور آپ کو حیرانی والی بات بتاؤں کہ کائنات میں وسعت ہو رہی ہے، یہ بات آنکھوں سے دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. یہ تو آج کل کے دور میں جدید آلات کا سہارا لے کر کے جب یہ دیکھا گیا کہ کائنات میں وسعت ہو رہی ہے، کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ اتنا بڑا انقلاب تھا سائنسی تحقیق کا. یہ جو بگ بینگ ہے یہ بھی اسی کے بعد، اسی کے صدقے سے ملا. اچھا. اس لیے کہ جب کسی بھی 2 چیزیں نا دیکھے گا اس کے اندر فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح. تو ہمیں ماضی پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. 2 چیزوں کے اندر آج 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کل 6 کلومیٹر کا ہے، پرسوں 7 کلومیٹر کا ہے، پھر 8، پھر 10، پھر 12. مجھے پتا چل گیا کہ ان 2 چیزوں میں ہر روز اضافہ اور وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے 1 کلومیٹر کی. ایک مثال دے رہا ہوں، ماضی میں جاننا آسان ہے. آج 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو 1 دن پہلے کتنا ہوگا؟ 11. اس سے پہلے 10، پھر 9، 8. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا تھا یہ دونوں پاس تھیں، پاس سے آگے ہوئی ہیں. تو بگ بینگ کی اصل پتہ چلی تھی کائنات میں وسعتیں ہو رہی ہیں، یہ کیپ آن ایکسپینڈنگ ہے کائنات پوری. سر اتنا بڑا راز جو سائنسی دنیا میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے، 2 جگہوں پر قرآن نے اللہ نے کیسے بیان کر دیا. اس دور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس دور کے اندر سائنسی تحقیق نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی، نہ کی جا سکتی تھی. وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، اس کائنات میں وسعتیں ہوتی چلی جا رہی. یہ شرعی دلائل ہوتے ہیں. شرعی دلائل یعنی اللہ قرآن میں ایسی بات، آیت اللہ کی نازل ہوگی جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ یہ بات انسان نہیں کر سکتا. اور اس دور میں بالکل نہ اتنے اسباب تھے، نہ اتنے آلات تھے، نہ اتنی تحقیق تھی. یہ اللہ ہی کا کلام.
تو شرعی نشانیاں بھی قرآن میں موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں، فطرتی بھی ہیں اور عقلی بھی۔ اچھا سر، بڑا لطف آیا آپ کا یہ آیتیں سن کر جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی ہیں، جو انطباق آپ بتا رہے ہیں، پڑھی تو پہلے بھی کئی دفعہ ہیں اور ناظرین نے بھی کئی مرتبہ پڑھی ہوں گی، لیکن ابھی جو انطباق آپ بتا رہے ہیں بہت بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اچھا سر، پرسنلی بہت سارے میسیجز ایسے آئے ہیں کہ ناظرین کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی صاحب سے عرض کریں کہ الحاد کے رد پر اپنی کوئی سیریز بنائیے تاکہ ہم میں بھی یہ ملکہ پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کوئی مضبوطی سے رکھ سکیں، اور کوئی اگر کوئی سوال پیش کرتا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کا رد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سیریز کو بنانا ہے، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ کب ٹائم دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے فرمائش کی، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق دے، میں انشاءاللہ بہت جلد شروع کروں گا الحاد کے جو شبہات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ، اور جون اور جولائی کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم ایک آن لائن کورس کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اور جس کے اندر جو صرف رد الحاد کے اوپر ہوگا، صرف رد الحاد پہ، کہ ان کے جو بھی شبہات ہیں دین اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اس کو ترتیب سے ہم لے کر کے چلیں۔ اور انشاءاللہ میں یہاں کراچی کے اندر بھی جون جولائی کے اندر ہم ایک یہاں کلاس شروع کریں گے، سنڈے کی کلاس ہوگی رد الحاد کے اوپر، آن لائن بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی جو ویڈیوز ہیں اس کا بھی جیسے ہی میں فارغ ہوتا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سر، میں اتنا اللہ نے اتنی مختلف انداز کے اندر مختلف طریقوں کے سے ایسے دلائل قائم کیے ہیں قطعی درجے کے، جس کے بعد ہمیں کسی فلسفے منطق میں علم الکلام کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عاقل سوچ سمجھنے والا حق کا متلاشی، اس کے لیے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا خالق کائنات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے بھی بہت لطف حاصل کیا ہوگا۔ آخر میں پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ مفتی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔